جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ، جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، عذرا بتول، قلب ختمی مرتبت، مادر حسنین گرامی اور زوج امیر المومنین کی ولادت باسعادت پر تمام عالم انسانیت وبالعموم تمام عالم اسلام وبالخصوص شیعان حیدر کرار، علماء کرام، مراجع اعظام اور امام زمانات جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے محضر میں اپنی طرف سے اور آپ تمام برادران کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کوئی کیا فضائل بیان کر سکے گا جس کی مدحت، جن کے فضائل خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے، کبھی سورہ حل عطا کے شکل میں تو کبھی سورہ کوثر کے شکل میں، اور جن کے فضائل ختمی مرتبت نے بیان کی ہو، کبھی فاطمہ ام ابیہا کہہ کے، کبھی فاطمہ بضعۃ منی کہہ کے، جن کے فضائل ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ نے بیان کی ہیں۔ معصوم سے روایت ہے، نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت علینا کہہ کے، ان فضائل کے بعد اگر ہم فضائل بیان کرنے بیٹھ جائیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، تو گویا ایسا ہی ہوگا جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دینے کی جو ہے مترادف ہے۔ تو عقل اور عرف بھی یہ نہیں مانتا، عقل بھی نہیں مانتی اور عرف بھی نہیں مانتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر سکیں۔ بہرحال بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ہے زندگی دیکھیں تو ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کی جو ہے پوری زندگی کو دیکھیں تو لمحہ بہ لمحہ فضیلت پر مشتمل ہے، لمحہ بہ لمحہ فضائل ہیں۔ اما دیکھیں تو خود ان کے اسماء کے اندر بھی فضائل موجود ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ اب دنیا میں اسماء دو طرح کے ہیں، ایک قسم وہ ہے جہاں پر اسماء، نام، اسم مسمى کی جو ہے تعارف کرانے کے لیے ہوتا ہے، بس اسم مسمى کا تعارف کرا دیتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جیسا کہ اگر کسی انسان کا بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ اپنے بیٹے کا نام جمیل رکھتا ہے، تو یہ جمیل جو اسم ہے مسمى کے تعارف کرا دیتا ہے، مسمى کو دوسروں سے ممتاز اور مشخص کر دیتا ہے۔ واقع میں دیکھیں تو وہ جمیل نہیں لگتا ہے، فرض کریں واقع میں دیکھیں تو وہ جمیل نہیں ہے۔ کوئی انسان، کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام عادل رکھتا ہے، تو یہ عادل جو اسم ہے یہ مسمى کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے، مسمى کی تعارف کرا دیتا ہے، لیکن حقیقت اور واقع میں دیکھا جائے تو وہ تو عادل نہیں بلکہ ظالم لگتا ہے۔ اگر اسی طرح سے کوئی انسان اپنے بیٹے کا نام جواد رکھتا ہے، دے دینے والا، راہ خدا میں دینے والا، سخی اس کا معنی ہے، لیکن ہم دیکھیں واقع میں تو وہ جواد نہیں رکھتا ہے۔ ایک قسم یہ ہے۔ اسماء کی دوسری کیٹیگری، دوسری قسم کیا ہے کہ اسم مسمى پر دلالت کرتا ہے، اسم مسمى کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے، مشخص کر دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اسم، اس اسم کا جو معنی ہے وہ معنی اس شخص کے اندر جو ہے بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے، یعنی اس اسم کے معنی میں جو صفات ہیں وہ اس انسان کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ مثلا ذات الہی کو دیکھیں، رازق ہے، اسم ہے، مسمى ہے جس کے ذریعے سے انسان پہچان لیتا ہے خدا کو، رازق ہے۔
رازق یہ لفظ ہے مسمہ کے لیے اور اس پر عین دلالت بھی کرتا ہے، منطبق بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی رازق ہو کبھی نہ ہو، لیکن دوسرا اسماء میں پہلی کیٹیگری میں ایسا ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص کا جو ہے بیٹا ہو، جمیل نام رکھے تو کبھی وہ جمیل ہو سکتا ہے کبھی جمیل نہیں ہو سکتا ہے، کبھی خوبصورت ہو سکتا ہے کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ذات الہی کے جو اسماء ہیں یا صفات ہیں وہ عین ہیں، اگر رازق ہے تو ہمیشہ کے لیے ازلی رازق ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی رازق ہو کبھی رازق نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے ائمہ علیہم الصلوۃ کے جو ہے القاب کے اور اسماء کی طرف آ جائیں۔ مثلا کبھی میں نے یہاں پہ بیان کیا تھا سید سجاد، یہ کسی عاطفیت اور کسی اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ سید سجاد جو سجاد اس کا لقب پڑ گیا تھا وہ حقیقت میں جو ہے منطبق ہو جاتا تھا، یعنی کثرت سجدوں کی وجہ سے سید سجاد یا زین العابدین، عبادت کے لیے جو ہے زینت، وہ ایسے کسی عاطفیت اور یا کسی اس کی وجہ سے امام حسین نے یا جو ہے امام حسن مجتبیٰ نے یا مولا کائنات نے ان کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ واقعاً عبادت کے لیے زینت تھے۔ دو قسم کے جو ہے اسماء ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو اسماء ہیں، ابھی میں روایت ہے وہ بیان کروں گا، وہ بھی اس دوسری کیٹیگری میں ہے، جہاں پر اسماء اسم مسمہ پر دلالت کرنے کے بعد اس اسم کے اندر، اس لفظ کے اندر جو معنی ہے وہ اس ذات کے اندر جو ہے منطبق ہو جاتی ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو ہے بہت سارے اسماء ہیں، ان میں سے 9 جو ہے بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق، پچھلے تمرین میں آغا عباس نے بھی بیان کیا تھا۔ راوی ہیں یونس بن ذبیان عن امام صادق علیہ السلام۔ لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ، فاطمہ والصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والزاکیہ والرضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہراء، 9 اسماء ہیں۔ اب یہ اسماء جس طریقے سے ایک عام انسان کے نام رکھے دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اسماء ذات فاطمہ پر منطبق ہونے کے ساتھ ساتھ اس اسم کا جو معنی ہے وہ بھی ذات زہرا پر جو ہے منطبق ہو جاتا ہے۔ مثلا جو ہے فاطمہ ہے، فاطمہ نام کیوں رکھا ہے؟ سرور کائنات بیان کرتے ہیں انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فطمها وفطم من احبها من النار۔ پروردگار عالم نے خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اور وہ افراد جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں ان کو جو ہے دور رکھا ہے۔ جدا کر، عزل کا معنی ہے دور کرنے کا معنی ہے الگ کرنے کا معنی، یعنی کس سے؟ آگ سے بچایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے صدیقہ۔ اب جو ہے ہم دیکھیں گے صدیقہ کسے کہتے ہیں اور اس کا جو ہے مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ صدیقہ کون ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ دیکھیں یہاں پر مرتبہ صدیقہ نبیین کے بعد آ جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے جو ہے نبیین کے بعد صدیقین کا، صدیق کا جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ اب جو ہے ان کا مرتبہ، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو پھر وہاں سے ہی ملے گا یہ کون لوگ ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ رسول اکرم کی طرف متوجہ ہو کے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے نبی قرآن میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ ابراہیم بڑے سچے نبی تھے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے نبوت کے بعد پروردگار عالم نے جو ہے صدیقین کا ذکر کیا ہے۔ اب جو ہے دوسری آیت سورہ مریم آیت نمبر 56 میں ارشاد ہو رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے رسول ادریس کا تذکرہ کرو قرآن میں، بتحقیق یہ ادریس
سچے نبی تھے۔ اب جو ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے اذہان میں ہوگا کہ یہ تو انبیاء کے بارے میں ذکر ہے۔ سننے والے دیکھنے والے کہیں گے، جب گفتگو سنیں گے تو کہیں یہ تو صرف انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا، ادریس کا ہو گیا، اسی طرح سے یحییٰ کا ہے، اسی طرح سے موسیٰ کا ہے، یہ تو انبیاء کا تذکرہ ہے، ان کے لیے صدیقین کا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی آیت بھی ہے قرآن میں کہ انبیاء کے علاوہ غیر انبیاء پر بھی جو ہے دلالت کرے؟ تو یقیناً ہمارے پاس آیت موجود ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوتا ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ۔ دیکھیں یہاں پر صدیق صرف اور صرف انبیاء نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ غیر انبیاء بھی صدیق ہیں، جن میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی کے لیے بھی یہی ارشاد ہوا کہ امہ صدیقہ، یعنی عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے۔ اب جو ہے آگے بڑھیں، نتیجہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے، ادریس کے بارے میں تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے کہ یہ صدیقہ ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ انبیاء نہیں بلکہ غیر انبیاء بھی جو ہے ہو سکتے ہیں، جس میں ذکر ہوا کہ عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فخر مریم ہیں، تو بطریق اولا صدیقہ ہے بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب آ جائیں، جب بات آ گئی بیوی فاطمہ زہرا اور مریم کے حوالے سے، تو اب یہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان جو ہے معرکۃ الآراء بحث ہے کہ آیا مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ چونکہ جن کے پاس دلیل ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ مریم فاطمہ سے افضل ہے۔ کیسے افضل ہے؟ ان کے پاس آیت ہے۔ آیت کون سی آیت ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 میں ارشاد ہو رہا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بی بی مریم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے افضل ہے، کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے مریم بتحقیق اللہ نے تمہیں انتخاب کیا ہے، تمہیں پاک قرار دیا ہے، اور تمہیں عالمین کے خواتین پر جو ہے انتخاب کیا ہے۔ تو ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ مریم جو ہے بیوی فاطمہ زہرا سے افضل ہے۔ تو ہم چونکہ یہ قرآن کس کے تھرو آ گیا ہے، کس کے ذریعے سے آیا ہے؟ ختمی مرتبت کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر ہم ختمی مرتبت کو 20 سے نکال دیں گے تو قرآن کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ پروردگار عالم سے جبرائیل نے جو ہے پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر سے جو ہے ہم تک قرآن آیا ہے، اسی لسان سے ہی روایات ہمارے پاس موجود ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی افضلیت کے اوپر۔ مجلسی بہار الانوار میں جو ہے روایت کو نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ فاطمہ تو سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین وَإِنَّهَا لِتَقُومَ فِي مِحْرَابِهَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا 70,000 ألف مَلَكٍ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُنَادُونَهَا بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ فَيَقُولُونَ يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ سیدت نساء العالمین ہے، وہ بھی اولین اور آخرین کے، اور ساتھ وَإِنَّهَا یہ فاطمہ لِتَقُومَ فِي مِحْرَابِهَا، جب محراب میں کھڑی ہو جاتی ہے عبادت کے لیے تو فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا 70,000 مَلَكٍ، 70,000 ملائکہ اس پر سلام بھیجتے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ وہ بھی کیسے ملائکہ؟ من المقربین، ملائکہ مقربین۔ ملائکہ بہت ہیں، ان میں سے بعض مقربین ہیں، بعض جو ہے اس سے الگ ہیں۔ اور وہ ینادونہا، اور یہ آواز دیتے ہیں یہ ملائکہ 70,000 بما نادت بہ الملائکۃ
مریم، جس طریقے سے ملائکہ آواز دیتے تھے جس چیز کے ذریعے سے مریم کو کیا آواز دیتے تھے، فیقولون، یہ ملائکہ کہتے ہیں، یا فاطمہ، تو اے فاطمہ، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد۔ اب جو ہے ایک اور روایت ہے جو ابو عمر النمری نے روایت کی ہے، نقل کی ہے، حدیث ہے ختمی مرتبت سے۔ ارشاد فرماتے ہیں، بس آخری حدیث ہے، یا بنی اما ترضین انکی سیدۃ نساء العالمین، قالت یا ابتی فأین مریم بنت عمران، قال تلک سیدۃ نساء عالمها وانت سیدۃ نساء عالمک وعالمها والاولین والآخرین۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، آیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم خواتین کی جو ہے، عالمین کی خواتین کی جو ہے سیدہ ہو، سردار ہو؟ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یہ تو قرآن میں ہے مریم بنت عمران ہے۔ تو اس وقت جو ہے رسول فرماتے ہیں، تلک سیدۃ نساء عالمها، وہ اپنے زمانے کی جو خواتین تھیں ان کے لیے جو ہے سردار تھیں، جبکہ وانت سیدۃ نساء عالمک، جبکہ اے فاطمہ تم اپنے زمانے کی جو خواتین ہیں ان کی بھی سردار ہو، وعالمها، اور مریم کے زمانے میں جتنی خواتین ہیں ان کی بھی سردار ہو، وسیدۃ نساء من الاولین والآخرین، اور اس کے علاوہ اولین و آخرین میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کی سردار ہو۔ تو اب ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مریم سے افضل ہیں۔ اب جو اس کے علاوہ اور بھی جو ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو ہے فضائل بیان ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس میں جو ہے بیان کر سکیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ خاتون جنت ہے جس کے بارے میں روایت ہے، احادیث میں ہے کہ جب جنت کے دروازے میں کھڑی ہو جائے گی، پروردگار عالم حکم کرے گا، اے فاطمہ جنت میں داخل ہو جا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے گی۔ جب پروردگار عالم حکم کرے گا تو اس وقت کہے گی، اے پروردگارا، ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا ازل میں کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، جبکہ مجھ سے محبت کرنے والے ابھی محشر میں موجود ہیں۔ تو پروردگار عالم حکم کرے گا ملائکہ کو، جو مامورین ہیں وہاں پر، ان کو حکم کرے گا کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں ان کو حاضر کیا جائے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ بھی جنت کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد پروردگار عالم ان کے دل میں بھی یہ بات ڈال دیتا ہے، وہ بھی وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حکم آتا ہے کہ میں نے جو ہے آپ لوگوں کے لیے جنت تیار کی ہے، آپ لوگ جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں، پروردگارا، وہ جنہوں نے جو ہے ہم جو ہے بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے تھے، اس محبت کی وجہ سے دوسرے لوگ ہم سے محبت کرتے تھے، ہماری جو ہے خواہش ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ تو اس وقت جو ہے پروردگار عالم ان کو بھی حکم کرتا ہے۔ اب جو ہے یہاں پر جو ہے روایات مختلف ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے، بس اتنا کہیں گے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں، ان سے جو مودت رکھتے ہیں، وہ تو جنت میں داخل ہوں گے، لیکن اما کوتاہیوں کی وجہ سے، ذاتی کوتاہیاں، کچھ سستیوں کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے، تو وہاں پر شفاعت ملے گی اور ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اما جو ہے بعض لوگ جو ہے محشر میں کم ٹائم گزاریں گے، بعض لوگ زیادہ ٹائم گزاریں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو زیادہ گناہگار ہوں گے، تو ان کی جو ہے شفاعت دیر سے ہوگی، چونکہ ان کے جو ہے آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھیں، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اعمال کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ جو ہے کچھ زیادہ سامان لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ سترہ ہمارے پاس موجود ہے، زیادہ ٹائم لگتا ہے،
بیگ کھول کے دوسری تیسری چیزیں کھول کے جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایک عام انسان جس کے پاس موبائل بھی نہ ہو تو یوں کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں، جبکہ دوسرا جس کے پاس اعمال نامہ اعمال بیگ کے شکل میں ہے اس کے کم از کم 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ بس یہی ہوگا، جس کے اعمال صالح ہوں گے، صاف اور شفاف ہوں گے، انسان صاف اور شفاف جائے گا، گناہگار نہیں ہوگا تو وہ جو ہے سیدھا جنت میں جائے گا۔ اما جو ہے کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ سستیوں کی وجہ سے انسان گناہوں میں جو ہے ملوث ہو گیا ہے تو وہ کچھ سزائیں ضرور کاٹے گا۔ انسان سے مراد انسان مومن ہے، مطلق مشرک اور کافر نہیں ہے، انسان مومن جو ہے رسول انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، ائمہ پر ایمان رکھتا ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی بات کر رہا ہوں، نہیں، دوسروں کے لیے جو ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے بھی جنت میں داخل ہوں گے مسلمانوں میں سے، چونکہ جو ہے ممکن ہے کہ وہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں، ممکن ہے جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن شیعوں کے بارے میں ایک اور جو ہے بات سے جو ہے بات نکل جاتی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بھیج دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ جا کے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھیں کہ ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں یا نہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ خاتون اس کے پاس جاتی ہے، جا کے پوچھتی ہے کہ میرے شوہر نے آپ کے پاس بھیج دیا کہ ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں یا نہیں۔ تو اس وقت جو ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ ہمارے شیعوں میں سے وہ ہے جو ہم سے محبت کرے اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرے۔ اما جو ہے کیا ہے، اگر اس میں سے وہ صرف جو ہے ہمارا شیعہ ہوگا جو ہم سے محبت کرے، ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرے اور اوامر پر عمل کرے اور نواہی سے پرہیز کرے۔ اما اگر جو ہے ان سے دور ہے تو وہ ہمارا شیعہ